پاکستان سپریم کورٹ، پنجاب اور سندھ ہائی کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد۔ سپریم کورٹ بار نے سکندر سلطان راجہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق موجودہ حالات میں چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے۔ ان کے زیر نگرانی شفاف انتخابات ممکن نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ پاکستان بار نے وکلاء تحریک چلانے کا اشارہ دے دیا۔ اعلامیے کے مطابق وکلاء تحریک کے لیے جلد پاکستان کنونشن بلایا جائے گا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق کیسز الیکشن کے بعد سنے جائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا۔ شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی، قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا، کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ججز نے آئین شکنوں کو خود ہار پہنائے۔ پارلیمنٹ ٹوٹنے پر کہا ٹھیک ہوا ہمیں سابقہ ججز کے ذریعے جیلوں میں ڈالا گیا۔ کہا گیا نواز اور مریم جیل سے باہر آئے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ موجودہ ججز نے چند پیشیوں پر مقدمات ختم کر دیے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب، کہا سلیکٹڈ نے ریاست مدینہ کے نام پر دھاندلی، جھوٹ، یوٹن اور بدتمیزی کی۔ قوم کو تبدیلی کا جھوٹا خواب دکھایا گیا۔ ان کو ہم خود توڑواتے ہیں، اس کے اوپر مور لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یہ مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں، ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے، 6.2%۔ کاروباری لوگوں کو پتا ہوگا ریاست مدینہ ہے، بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی اور پھر دھاندلی۔ ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی، وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا۔ وہ سارے کام ہم نے خود خراب کیے ہیں، اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں۔ کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں، یہ کو امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کو افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے آج تک۔ بھٹو کے قاتل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز تھے۔ لاہور ہائی کورٹ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کا کرائم سین تھا۔ اب کسی وزیر اعظم سے بھٹو جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب، 12 سال بعد ریفرنس سننے پر چیف جسٹس اور دیگر ججز سے اظہار تشکر۔ کہا امید ہے عدالتیں غلطی کے ساتھ تاریخ بھی درست کریں گی، ججز اپنے ججز کے خون کے داغ دھوئیں گے۔ یہ بھی کہا کہ پرانی روایتی سیاست کو دفن نہ کیا تو ملک نہیں چل سکے گا۔ ایک قتل ہوا، قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ اور قاتل کون تھا؟ قاتل لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان تھے، قاتل وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے۔ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے جماعت کو، میرے پارٹی کے کارکنوں کو انصاف دیں گے، مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر میں لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہی تو امید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے۔ کتنے سال گزرنے کے بعد اب نہ صرف قانونی لحاظ سے قانون کے مطابق اس غلط پریسیڈنٹ کو درست کریں گے، مگر تاریخ کو بھی درست کریں گے۔ ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتا تو کوئی اور ملک کو ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا۔ اس طریقے سے ہم نہیں چل سکتے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی کامیابیوں اور پیپلز پارٹی میں دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسرار ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر محمد زمان پی 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 کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی شمولیت کا اعلان آصف زرداری سے ملاقات کے دوران کیا۔
पीटीआई की 2 और विकेटें गिर गईं। गुजरात से पीटीआई के साबिक एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह और साबिक एमपीए चौधरी अरशद ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। सैयद फैजुल हसन शाह और चौधरी अरशद ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मई के जिम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए। गुजरात से पीटीआई के एक साबिक एमएनए और साबिक एमपीए ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। सैयद फैजुल हसन शाह एनए 70 और चौधरी अरशद ने पीपी 34 से मैदान मारा था। सैयद फैजुल हसन शाह एनए 70 से एमएनए मुंतखब हुए थे। तफसीलात जानते हैं, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात से एक बार फिर पीटीआई को जो है वो बड़ा झटका लगा है। साबिक एमएनए जो है वो उन्होंने सैयद फैजुल हसन शाह ने भी जो है वो पार्टी को जो है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ जो साबिक एमपी अरशद है उसने भी जो है वो पीटीआई छोड़ने का आज जो है वो ऐलान कर दिया है। जो साबिक एमएनए 70 से जो है वो कामयाब हुए थे, इसके बाद जो पीटीआई के जो अरशद है उनका ये कहना था कि आज के बाद जो है वो किसी भी पार्टी के साथ जो है वो मेरा तल्लक नहीं है, क्योंकि 9 मई का जो वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इसको जो है वो किसी भी सूरत जो है वो बुलाया नहीं जा सकता। आज से मैं पीटीआई और इमरान खान से तल्खी का ऐलान करता हूं, जबकि सैयद फैजुल हसन शाह का भी यही कहना था कि आज से मेरा जो है वो पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है। इसके बाद जो सैयद फैजुल हसन शाह उसने तो अभी तक जो है वो ऐलान नहीं किया कि वो आइंदा किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो अरशद है उसका ये कहना था कि मैं आज के बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो ला तलकी का जो है वो ऐलान करता हूँ, मैं किसी भी जमात से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज से जो है वो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सैयद फैजुल हसन शाह जो है वो अरसा दराज से जो है वो सियासत में है, लेकिन अब ये देखना है कि वो किस जमात से जो है वो टिकट हासिल करते हैं या आज़ाद मीरबार की हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है। कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। बिलावल भुट्टो के लिए हलका एनए 194 लाड़काना और हलका एनए 196 कंबर से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। सरबरा आईपीपी जहांगीर तरीन ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने लोधरा से एनए 155, पीपी 227, पी 228 से कागजात नामजदगी वसूल किए। उधर हलका एनए 46 से 13 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए हैं। इसी तरह एनए 47 के लिए 34 उम्मीदवारों ने कागजात लिए, जबकि एनए 48 के लिए 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आहत चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में मजीद समाअत 21 दिसंबर को की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चालाकी पकड़ी गई। एक तरफ इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया, दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना भी ले लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में जामियात के तलबा से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। रहीम यार खान से आए मजदूरों को थाने में कत्ल किया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर 15 लोगों को जलाया गया, लेकिन कोई इंसानी हुकूक वाला नहीं आया। उनके आइन में आप बहैसियत फ़र्द या गिरोह कोई मलेशिया नहीं जनरेट कर सकते। माशरे के ऐसे गिरोह जो मज़हब के नाम पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, तशद्दुद पे उधर आते हैं, उनके पास जवाज़ बाज़ औक़ात ठीक होगा, बाज़ औक़ात ठीक नहीं होगा, लेकिन मसला तशद्दुद का है, जवाज़ का नहीं है। मजहबी जमातें थी और दूसरी तरफ टीटीपी का वायलेंस था। वो उस तरफ आके ख़ुद को हमले भी करते थे, लोगों को असैसिनेट भी करते थे। इससे चंद दिन पहले 15 लोग जल गए थे कोस्टल हाईवे पे। पुलिस स्टेशन के पास मजदूर आए हुए थे रहीम यार खान से, मजदूरी करने के लिए 500, 400, 800 रुपए की दिहाड़ी के लिए।
تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا، پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی۔ انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں، کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ESPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کی کمانڈر سینٹ کام سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکورٹی امور میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں فوجی تربیتی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشنز سینٹر کا دورہ کیا۔ جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا۔ علماء کے فتوے میں ٹک ٹاک کو بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کا انتہائی خطرناک فتنہ قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ٹک ٹاک ایپ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں عورتیں انتہائی بیہودہ ویڈیوز بنا کر پھیلاتی ہیں۔ ٹک ٹاک ایپ سے پیسے کمانا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ گیس چوری حرام قرار دے دی گئی ہے۔ علماء کرام نے چوری کی گیس سے گرم پانی سے وضو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ چوری کی گیس سے گرم پانی سے وضو سے پڑھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سوئی صدرن گیس کی نشست میں بلوچستان کے علماء کرام نے فتویٰ دیا، کہا کہ گیس چوری کرنا گناہ ہے۔ علماء کرام نے سردیوں میں گیس احتیاط سے استعمال کرنے پر زور دیا، کہا کہ علماء مساجد میں اپنے خطبات کے ذریعے پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ علمی نشست میں مولانا انوار الحق حقانی، مولانا محب اللہ آغا اور مفتی نعمان نے شرکت کی۔ پاکستان میں منکی پاکس سے پہلی ہلاکت رپورٹ۔ جاں بحق مریض پمز اسپتال میں 1.5 ماہ سے زیر علاج تھا۔ حکام کے مطابق 40 مریض منکی پاکس اور HIV کے امراض میں مبتلا تھا۔ 40 سالہ مریض سعودی عرب سے پاکستان واپس آیا تھا۔ منکی پاکس کے علاج کے لیے WHO نے پاکستان کو تجرباتی دوا بھی فراہم کی تھی۔ منکی پاکس عام طور پر صرف امریکی خطے میں پایا جاتا ہے۔